بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم یہاں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن چونکہ پچھلے حلقے میں ایک سوال کا کچھ تکملہ رہ گیا تھا، اس وجہ سے کہ ہماری جس بہن نے سوال کیا تھا اس میں ایک ٹکڑا ان کا اور بھی تھا۔ سوال کیا تھا؟ وہ ان کا ایک عمومی سوال یہ تھا کہ کیا دوسرے قوموں کی مشابہت کے لیے، یعنی ان کے سیم جیسے وہ کام کرتے اس کام کے لیے شریعت میں نیت کا دخل ہے، یا کہ بلا نیت کی بھی ویسی مشابہت ہم کرتے ہوں تو وہ منع ہے؟ اور ہم نے جواب میں بتایا تھا تفصیل سے کہ شریعت نے بہت سی چیزوں میں ان کے نیت کا دخل نہیں مانا ہے، بلکہ صریحاً مشابہت یا سیم اسی طرح سے کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں تھا کہ اللہ نے کہا کہ راعنا، جیسے وہ کہتے ہیں تم نہیں کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ ایسے ہی عاشورہ کے دن کے روزے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا، پھر آپ نے کہا کہ جو وہ بھی رکھتے ہیں تو ہم اس کو 9 اور 10 دونوں رکھا کریں گے۔ تو کچھ مخالفت، یا اسی طرح سے خطاب کے بارے میں، یا بالوں کے سر میں کنگھی کرنے اور کھولنے، دو لٹ بنانے میں، یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں تھیں۔ تو اس طرح سے آپ نے مخالفت کیا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو نیت کر کے کریں گے تبھی مخالفت لازم آئے گی، بلکہ ان ساری چیزوں سے جب مشابہت لازم آتی ہے اس حدیث کی بنیاد پر من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی دوسرے قوم کی مشابہت کرے اپنی زندگی کے اصولوں میں، جینے میں، عقیدے میں، اعمال میں، لبس میں، یعنی اپنے گفتار میں، کردار میں، اپنے لباس میں، تو اس سے بچنا چاہیے، مشابہت سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن ان کا ایک سوال کا ٹکڑا یہ بھی تھا، وہ پوچھا تھا کہ جو چیزیں کافروں کے ملکوں میں بنائی جاتی ہیں اور وہ لوگ پہنتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا ان کا پہننا اور استعمال کرنا بھی مشابہت ہے، یا کہ جو وہاں سے ان کے خاص لباس میں شمار کی جاتی ہیں ان کا پہننا منع ہے؟ تو جواب میں ہم کہیں گے کہ دیکھیے، جو چیز کسی انسان کے خصائص میں سے ہو اور اس کے خاص لباس تصور کیا جاتا ہو، ان کا خاص طرز تصور کیا جاتا ہو، چاہے ان کی عبادت کا طریقہ ہو یا پہننے کا طریقہ ہو، جس میں خاص مواسم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے اپنے خصائص میں سے سمجھتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن جو عام چیزیں کسی بھی ملک میں بنتی ہیں اور استعمال کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کے استعمال میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیزیں منع ہیں وہی منع کی جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک قسم کے کپڑے جو گھوڑوں کو پہنائے جاتے تھے یا اونٹوں کو بھی پہنائے جاتے تھے، اس کے اوپر پھر بیٹھتے تھے لوگ، تو آپ نے کہا میاثر کا حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے میاثر پہ چڑھنے سے روکا ہے۔ میاثر یہ کہتے ہیں اس کپڑے کو جس کے ذریعے سے گھوڑے یا اونٹ کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کی کجاوے پر، یا اس کے جہاں بیٹھتے ہیں اس کی تو اس کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تو یہ کپڑا چونکہ خاص طور سے ریشم سے بنایا جاتا تھا اور ریشم کا استعمال منع ہے مردوں کے لیے، لہذا آپ نے کہا کہ نہیں، ایسے کپڑوں پر بچھا کے نہیں بیٹھا کرو۔ تو جب یہ بنائی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ ممنوع چیزوں میں داخل تھی، ہم نے روک دیا ہے۔ لیکن جو چیز ایسی ہو کہ جیسے کپڑے ڈالے جاتے ہیں اس پہ بیٹھا جاتا ہے تو بیٹھیے آپ، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تو اسی صورت میں کسی قوم کی مشابہت یا ان کے لباس کو اس معنی سے پہننا کہ ہم پہنتے ہیں اور یہ اچھا لگتا ہے، اگر آپ کو انہی کا لباس پسند آتا ہے تو یہ چیز شریعت میں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر وہ عام استعمال کی چیز ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن ان کے خصائص، ان کے قومی لباس یا ان کے دینی لباس کے بارے میں آپ ان کو کہیں کہ ہم بھی وہی دینی لباس ان کا پہنا کریں گے، یا کوئی خاص کلر کسی قوم کا ہو اور اس کو پہنا کریں گے، ہم وہی پہنیں گے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر میں انسان پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سے ہے، کس قوم سے ہے۔
اگر آپ اسی قوم کے لباس پہنتے ہیں، اسی انداز میں رہتے ہیں، اسی انداز سے بات کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، تو آپ کا تشخص برقرار نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا آپ نے ایسی چیزوں میں تشبہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ لہذا ان کے ملکوں میں بنے بنائے کپڑے یا اور دوسری استعمال کی چیزوں میں ممانعت نہیں ہے، لیکن جو ان کی خاص خصوصیات یا ان کے اپنے خاص پوشاک میں سے ہوں اور اسی طرح سے پہننا پسند کرتے ہیں لوگ، تو آپ بھی اس کو ان کے پوشاک میں آپ اس کو پسند کر پہنیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مشابہت سے بچنا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قوم کی مشابہت کرنا جب منع ہے اور آپ اسی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کی ایک حیثیت، اس کی ایک عظمت بنتی ہے جس سے شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس سوال کی تکمیل کے بعد جو نیا سوال آج کا ہے وہ یہ ہے، ہمارے ایک بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں کچھ نیک کام کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں یا کوئی بھی نیک کام کرتا ہوں تعاون البر و تقوی کے تحت، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس نیک کام میں تو ثواب پاؤں ہی، ساتھ میں میری بیگم بھی ثواب پائیں۔ تو نیت تو ان کی اچھی ہے، تو وہ کس کے لیے کہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں اور اس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کا نتیجہ اور اس کا ثواب مجھے بھی دے اور میری اہلیہ کو بھی دے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کبھی کبھی میں ایک کام کرتا ہوں اور یہ دعا کرنا بھول جاتا ہوں، یعنی یہ نیک کام کرتا ہوں لیکن اس میں یہ نیت میں شریک کرنے کے لیے بھول جاتا ہوں اور بعد میں دعا کرنا بھی بھول جاتا ہوں، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا میں اس نیت اس عمل سے ختم ہو جائے جب پورا کر لوں، بعد میں یاد آئے تو دعا کر لیا کروں؟ تو ہم جواب میں بتائیں کہ بھائی دیکھیے، کچھ کام ایسے ہیں جس میں آپ کی نیت کرنے سے بھی وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے اوپر جو شریعت کا فرض ہے، آپ اس فرض کو پورا کریں اور اس فرض کو پورا کرنے کے بعد کہیں کہ اس کا ثواب مجھے بھی دے اور اس کا ثواب میری فلاں کو بھی دے، تو آپ کی طرف سے وہ چیز ادا ہوئی، کسی اور کی طرف سے ادا ہونے کے لیے اس کو خود کرنا چاہیے۔ تو عملوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عمل تو وہ ہے جس میں نیت شامل نہیں ہو سکتی ہے، نیت نیابتاً کسی کی طرف سے نیابت میں آپ نہیں کر سکتے، ہم نے نیت کر لیا وہ کام ان کی طرف سے ہو گیا۔ مثال کے طور پر نماز سمجھ لیجئے، آپ فرض نماز کو کسی اور کی نیت سے پڑھتے ہیں تو کیا اس کی طرف سے فرض ساقط ہو جاتی ہے؟ نہیں ساقط ہوتی ہے۔ آپ کے نیابتاً پڑھنے سے یا اس میں ثواب دے دینے سے اس کے اوپر سے وہ عمل ساقط نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کام میں آپ دوسرے کو شریک بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس فرض پڑھا اور اس فرض کے اندر میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں اور ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، مجھے بھی ثواب ملنا چاہیے، ان کو بھی ثواب ملنا چاہیے۔ ایک کام کچھ ایسے جیسے میں نے مثال دی نماز کی مثال کے طور پر، اور کچھ کام ایسے ہیں جس میں دوسروں کو شریک کیا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے نیابتاً کیا بھی جا سکتا ہے اور اس کا ثواب دوسروں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ ہے یا حج یا عمرہ ہے، دوسرے طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، دوسرے طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، یا صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جیسے حج کی جو شرائط ہے، جیسے آپ حج کیے ہوئے ہوں تو اپنے کسی آدمی کی طرف سے جو مر چکا ہو یا پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، آپ اس کی طرف سے حج کرتے ہیں تو وہ حج مقبول ہے، عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ بھی مقبول ہے، جیسے صدقہ کرتے ہیں صدقہ بھی مقبول ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے جس میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے یا اس کی طرف سے نیابتاً ادا نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر نماز ہے، تو یہ نماز کسی اور کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی، نہ اس کا ثواب آپ پڑھ کر کے کہیں میں نے ظہر کی نماز پڑھا اور اس کا ثواب میں بھی لینا چاہتا ہوں اور اسی طرح سے میری فلاں کی طرف سے بھی اہلیہ کی طرف سے ہو جائے، تو آپ کی نیت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایسا سوچتے ہیں خیر کام کے لیے، آپ صدقات میں شریک کیجئے، جو کاموں میں شرکت کی جا سکتی ہے ثواب کے اس میں کیجئے، صدقہ خیرات ان کی طرف سے کیجئے، اس طرح سے حج کیجئے، جو عمرہ کیجئے، اگر وہ نہ کر سکیں تو یہ پورا کر دیجئے، سب باتیں صحیح ہیں۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے آپ کہیں کہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ نہیں پڑھو، یہ اچھی بات نہیں، ان کو بھی قرآن پڑھنا ضروری ہے، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، نماز ان کو بھی پڑھنا ضروری، ان کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ ویسے آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں جس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے،
تو پہنچایا جا سکتا ہے تو آپ کیجیے، نہیں ایسا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کیجیے۔ میں نے بتایا کہ جو کام کسی انسان پر فرض ہوتا ہے اس فریضے کو اسے خود ادا کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ اس فرض کی ادائیگی کے قابل نہ رہ سکے۔ جیسے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، حج کے لیے سفر نہیں کر سکتا ہے مثال کے طور پر، یہ چیزیں مراد ہیں۔ آئیے ایک اور نیا سوال کی طرف آتے ہیں جو شاید آپ نے بھی نہ سنا ہو۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس قسم کے سوالات لوگ پوچھتے نہیں عام طور سے۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کیا فرشتے مرتے ہیں؟ دوسرے کہ کیا اگر وہ مرتے ہیں تو ان کے مرنے کی کیفیت کیا صرف آخرت قیامت ہی میں ہوگی، یا کہ یہ جیسے لوگ مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے ہاں کیفیت ہے؟ ایک سوال ان کا یہ بھی ہے فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا ہی پیدا کر دیا تھا، یا کہ ان کو ضرورت کے تحت پیدا کرتے رہتے ہیں؟ حقیقت یہ کچھ سوال تو دنیا میں ایسے بھی کیے جاتے ہیں جن کے پیچھے کوئی دینی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر جان لیں فرشتے مرتے ہیں، یا کہ اکٹھا لڑوں کو پیدا کر دیا، یا کہ باری باری پیدا کرتے ہیں، یا کہ صرف قیامت میں مریں گے، تو آپ کا دینی اعتبار سے کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے۔ ایک معلوماتی چیز ہے جس کو آپ پتہ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے عقیدے کے باب میں آپ سے یہ بات ہو کہ فرشتوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ مرتے ہیں جیتے ہیں، تو ممکن اس سوال کا فائدہ نکلے۔ تو ہم یہ بتائیں کہ بھئی فرشتوں کے مرنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ایسی ثابت نہیں جس سے بتایا جاتا ہو کہ فرشتے مرتے ہیں، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے جب حدیثوں میں نہیں آیا کہ وہ نہیں مرتے، اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ زندہ رہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مرنا اور پیدا ہونا یہ ان کی خواص میں سے ہے جن کے ہاں کثرت نسل ہوتی ہے۔ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دنیا میں انسانوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لیکن انسانوں اور فرشتوں کی صفات میں فرق ہے، اور یہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے ان کے جینے اور مرنے کے بارے میں بھی فرق ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مارتے رہتے ہیں اور پھر جلاتے رہتے ہیں یا پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ فرشتے مرتے نہیں ہیں، نہ ان کے ہاں اولاد اور وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ جنوں کے ساتھ ہے یا ایک انسانوں کے ساتھ ہے، یہ چیز ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو اکٹھا ہی پیدا کیا ہے، یا کہ ان کو ضرورت کے تحت پیدا کرتے رہتے ہیں، تو حدیثوں کے حساب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا پیدا کیا ہے، سب کو بنا دیا ہے، اور ان کے ذمہ کام لگا دیا ہے، یہ کام سب تمہارے فلاں فلاں کے ذمہ کام ہے۔ ان کے مختلف طریقے سے اوصاف ہیں، انہی وصفوں کی بنیاد پر وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے جیسے کہ علماء نے بیان کیا کہ وہ ایسی چیز ہیں جنہیں کسی جسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ روح ہوتی ہیں جنہیں جسم کی ضرورت نہیں ہے، اور انسانوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے سے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک چیز ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ساق یعنی بے ہوشی طاری ہوگی، جس کے اندر آدمی مرتا ہے تو اس میں یہ کہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ بھی ان کو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو زمین و آسمان میں ہیں سب کو ایک طرح کا اچنبھا لگ کر کے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور مگر ایک ہی جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، یعنی جس کو ساق نہیں پہنچائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کو یہ گھبراہٹ نہ آئے، وکل اتوہ داخرین، اور سب اس کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ تو اس معنی میں آیتیں بہت ہیں۔ تو الا من شاء سے میری مراد یہ ہے یہاں قرآن مجید میں کہ الا من شاء جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، تو جس کو چاہے گا بچا لے گا، ان میں سے ہو سکتا ہے فرشتے بھی ہوں، اس لیے کہ ساق میں یہ ضروری نہیں کہ سب کو موت ہی آ جائے، ساق میں بچ بھی جاتے ہیں جس پہ جھٹکا لگتا ہے آواز کی تیزی سے یا چیخ سے یا کسی بھی چیز سے، آدمی اس میں گھبرا کے مر بھی جاتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ ہر آدمی مر ہی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہوا تھا
جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو اللہ تعالیٰ اس کو چور چور کر دیا، اور خر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ بے ہوش ہو کر کے اس سے تجلی سے بے ہوشی میں طاری ہو گئی اور گر پڑے۔ فلما افاقا، پھر جب ان کو افاقہ حاصل ہو گیا، یعنی وہ بے ہوشی ختم ہو گئی، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہا اللہ تعالیٰ تیری پاکی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں مومنوں میں پہلے مومنوں میں سے ہوں۔ تو ساق کے اندر جو کہا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گھبرا دے یا گھبراہٹ کی شکل میں اس کے اوپر ساق یا بے ہوشی طاری ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو، لیکن جب وہ سور کا پھونکنا ہوگا تو یہ تو ساری مخلوقات کے لیے ایک موت کے مشابہ ہوگا، مر جائیں گے۔ تو الا من سیقہ سے کچھ لوگوں کہ کس کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے اس سور پھونکنے کے بعد؟ کچھ لوگوں کا جبریل کو، کچھ لوگوں کا جبریل اور میکائیل کو اور اسرافیل کو اور ملک الموت کو اور شہیدوں کو، 4-5 کے استثناء کیا ہے۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ اس مسئلے کے جاننے سے کوئی بہت بڑا فائدہ آپ کا دینی اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے بہت سے لوگ کچھ ایسے سوال بھی پوچھتے نہیں، بس پوچھ رہا ہوں خالی معلومات کے لیے، کہ اس معلومات سے بھی آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کسی چیز کے پیچھے فائدہ ہونا چاہیے، لہذا آپ کا یہ جاننا کہ وہ مریں گے نہیں مریں گے اور وہ پیدا کیے گئے اکٹھا یا نہیں پیدا کیے گئے کوئی بہت بڑا دینی فائدہ وغیرہ نہیں ہے، اس لیے اس میں چیزیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اسی صورت میں اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے ایک چھوٹا سا سوال ہے اس پہ وہ پیش کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت ایسی مر جائے جو اپنے شوہر کو دنیا میں پسند نہیں کرتی تھی لیکن یہ جنت میں جاتی ہے اور شوہر بھی جنت میں جاتا ہے، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا یہ عورت جو اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی جنت میں پہنچ کر کے پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی یا اس کی الگ سے شادی ہو جائے گی؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ نہیں، ایسی عورت جو جنت میں جاتی ہے اور کسی عورت سے شادی شدہ تھی تو جنت میں پہنچ کے اپنے شوہر کے پاس ہی رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے ملا دیں گے۔ وہ حدیث جسے قرآن مجید میں آیا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها من صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ یہ مومنوں کی صفات بیان کی گئی، پھر کہا کہ ان میں سے جو ان کی ذریات یا بیویوں میں سے جو اچھے ہوں گے ان کو بھی جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں پہنچ کر کے آپ کی یہ ساری مشکل پریشانی، حسد، کینہ، کپٹ، جو کچھ ہے آپ کو جو تکلیف ہے سب ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو محبت میں وہاں بدل دیتے ہیں۔ جنت کی دنیا، جنت کا مقام الگ ہے، دنیا کی چیز الگ ہے، لہذا اس سوال سے کہ نہیں وہاں نہیں شادی کریں گے اور یہاں شادی ہے تو وہاں بچ کے رہیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ آدمی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ کے بہت ساری چیزوں کو دنیا کے حساب سے آپ کو بدلا ہوا ملے گا۔ اور آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب دیے جائیں گے۔ جب تک لیے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون کرے اور ان کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔